آج کے لیکچر کے فوراً بعد پہلے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے۔ میں آپ کے لیے ٹاسک دوبارہ دہرا لیتا ہوں کہ اس میں آپ نے سورہ فیل کو زبانی یاد کرنا تھا اور کم از کم ایک مرتبہ سورہ فیل کا ترجمہ آپ نے سننا تھا۔ تو جن کا یہ ٹاسک رہتا ہے انکمپلیٹڈ ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے اس لیکچر کے بعد اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کا جو سیریز کا چوتھا لیکچر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے ریلیٹڈ کچھ واقعات اور اس کے بعد بالکل ابتدائی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں کور کی جائے گی۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کچھ ایونٹس جو عام روٹین سے بالکل ہٹ کے تھے وہ رونما ہوئے تھے، جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آبزرویشن کی اور پھر گرد و نواح میں کچھ واقعات ہوئے جو کہ عام روٹین سے بالکل مختلف، بالکل ہٹ کے تھے۔ تو وہ واقعات، وہ حالات کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آج کے اس لیکچر میں کور کیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، دنیا میں ایک با اثر پرسنالٹی، انفلوئنشنل پرسنالٹی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو ہم سب مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ سنتے اور ان کے نام کے ساتھ ان پر ہمیشہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو وہ نام اسباب کی دنیا میں، یعنی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن ریلیٹیو نے وہ نام رکھا تھا، اس سوال کا جواب آج کے لیکچر میں سے آپ کو ملے گا اور آپ نے اس سوال کے لیے لیکچر کو بغور سننا ہے اور اس سوال کے جواب کو تلاش کرنا ہے لیکچر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے رشتے ڈسکس ہوں گے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی آپ نے آج کے لیکچر میں سے لازماً ڈھونڈنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اور پھر اس دور میں عرب کا رواج تھا عام قبائل کا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے اور وہ ابتدائی زندگی تمام بچے دیہات میں اپنی گزارا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ماں باپ کی طرف لوٹا دیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا اور پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی مختلف چیزیں، بہت بابرکت چیزیں آبزرو کیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ منسلک ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ان کے گھر، تو بہت سی مختلف چیزیں انہوں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ وہ بھی انشاءاللہ وہ کمپلیٹ واقعہ جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے چلیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچیں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ واپس لے کر گئیں تو کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھیں، کیا ان کی آبزرویشن تھی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ کور کی جائیں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ آج ایک بہت ہی اہم واقعہ جسے واقعہ شق صدر کہتے ہیں۔ شق صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ سینہ چاک کرنا، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جس میں تھوڑا سا میں ہائی لائٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی، کہ حضرت جبرائیل امین اس دنیا میں آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک انہوں نے چاک کر دیا، اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ تو اس واقعے کی مکمل جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ کور ہوگی۔ تو آپ نے بچوں بہت ہی غور سے سننا ہے اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس لیکچر میں ان تمام سوالات کے جواب موجود ہوں گے اور اس لیکچر میں سے آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اور جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ آپ نے سننی بھی ہے اور ان کو ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم کی طرف اپنے تمام سوالات اور تمام واقعات کو سننے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے وہ بچے کیسے اپنے والد کی ایک منت سے، یا انہوں نے جو ایک قسم کھائی تھی، یا انہوں نے جو ایک طے کیا تھا کہ میں اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو والد تھے
جناب عبداللہ، ان کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب سے۔ اچھا، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے دادا یعنی عبد المطلب جو تھے یہ یمن گئے تھے، تو وہاں یمن میں کسی شخص نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی پیشانی میں میں نبوت کا نور محسوس کرتا ہوں، یعنی آپ کی اولاد میں شاید نبی آئیں گے آخری۔ اور چونکہ یہ خود عبد مناف کی اولاد تھے تو کہا کہ یہ جب قریش کے 2 عبد مناف، الگ الگ 2 افراد عبد مناف، ان کی اولادوں کی جب آپس میں شادی ہوگی تو اس آخری نبی پیدا ہوں گے۔ تو یہ جب واپس آئے جناب عبد المطلب تو اس کاہن کی بات تھی، تو ایک اور عبد مناف صاحب بھی تھے وہاں، اور ان کے جو ہیں وہ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام وہب تھا اور ایک کا نام وہیب تھا۔ تو انہوں نے آ کر یوں کیا کہ جو وہب کی بیٹی تھی ان کا نام آمینہ تھا، اور جو وہیب کی بیٹی تھی ان کا نام حالہ تھا، اور یہ دونوں عبد مناف کی پوتیاں تھیں، اور یہ جو جناب عبد المطلب تھے یہ بھی عبد مناف کے ہی پوتے تھے۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک بیٹی آمنہ کی شادی اپنے بیٹے عبداللہ سے کر لی، اور دوسری جو ان کی چچا زاد بہن تھی اس سے خود شادی کر لی، اور تو اس سے حضرت عبداللہ کے ہاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ادھر جو انہوں نے جو شادی کی تھی جناب عبد المطلب نے، اس سے حضرت حمزہ پیدا ہو۔ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لیکن تقریباً ہم عمر ہیں۔ یہ واقعہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آیت نہیں ہے قرآن پاک کی ایسی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کچھ تاریخی روایات سے ہم تک پہنچتی ہیں، تو اس کو یہ بات ہمیں بہت یاد رکھنی ہوگی کہ سیرت جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک واقعہ جو ہوتا ہے اس کے تمام اجزاء، تمام کمپوننٹس مکمل نہیں ہوتے، کچھ کہاں آتا ہے کچھ کہاں آتا ہے، کچھ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے ہمیں کچھ تاریخ سے مدد لینی پڑتی ہے تاکہ ہم اس واقعے کو پورا کر سکیں، اس کے تمام واقعات مکمل کر سکیں۔ لیکن بہرحال جب آپ اس کو دیکھیں گے علمی اعتبار سے تو یاد رکھیے گا کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کی اپنی ایک ثقافت ہے، جو چیز حدیث سے ثابت ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کی سند کس درجے کی ہے، اور حدیث کی اسناد کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، کس لیول پہ جا کر یہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور تاریخ ظاہر بات ہے کہ ایک بالکل الگ سی چیز ہے، اور تاریخ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور واقعے کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، اس میں تمام امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کی شادی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی ہوئی بی بی آمنہ سے، جن کو ہم کہتے ہیں آمنہ بنت وہب ان کا پورا نام ہے، اور وہ بھی قریش کے ہی خاندان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے کی پیدائش جو ہے یہ تاریخوں میں اختلاف تو ہے، سیرت نگاروں کا بھی، فلکیات کے ماہرین کا بھی۔ 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی کہی جاتی ہے، 11 کی بھی کہی جاتی ہے، 8 کی بھی کہی جاتی ہے، لیکن بہرحال اب تقریباً امت کا اس پر اجماع ہی ہو گیا ہے قسم کا، یا ساری امت نے قبول اس تاریخ کو کیا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ کی تو 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے پہ حضرت بی بی آمنہ نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں محسوس کی، اس کا ذکر انہوں نے مختلف روایات میں کیا۔ ایک بھی مثلا کہتی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے کوئی نور نکلا ہے اور اس سے دور دور تک کی چیزیں جو ہیں وہ روشن ہو گئی ہیں، اور اسی طرح دنیا میں بعض واقعات اس کے ساتھ جو تھے وہ رونما ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کسریٰ کا جو محل تھا
وہ کچھ ستونوں پہ کھڑا ہوا تھا، تو وہ اس میں سے کچھ ستون گر گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک مجوسیوں کا ایک آتش کدہ تھا، آتش کدہ کہتے ہیں جو ان کی جہاں وہ آگ جلاتے ہیں، اور وہ صدیوں سے جل رہا تھا، کبھی بجھا نہیں تھا، اس کی آگ اچانک بجھ گئی، اور اس طرح کچھ چیزیں دنیا میں بہرحال رونما ہوئی۔ اچھا، آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال فرما چکے تھے، تو دادا بہت زیادہ ان کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا اس پوتے پر جو یتیم پیدا ہوا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو دادا کو آپ کی خوشخبری دی گئی، اور انہوں نے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منگوایا اپنے پاس، اور ان کو لے گئے اپنے ساتھ خانہ کعبہ لے گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا وہ جو خانہ کعبہ کی جو چوکھٹ ہے نا، جہاں دروازہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، آپ نے دیکھا نا اونچا کر کے دروازہ ہے، اور ادھر ایک چوکھٹ سی بنی ہوئی ہے کافی بڑی جگہ جسے لوگ سٹیپ ان ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، ادھر لے جا کے رکھ دیا اس چھوٹے سے بچے کو جو اسی دن پیدا ہوا تھا، اور وہاں جا کر ان کے لیے انہوں نے دعا کی، اور پھر ان کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ اچھا، یہ نام بہت ہی اس زمانے میں یونیک تھا، اور کسی نے کچھ ایک دو لوگوں کا پتہ تو چلتا ہے کہ ان کا نام محمد تھا آپ کی پیدائش سے پہلے بھی، لیکن عام رواج اس نام کا نہیں تھا۔ تو یہ نام اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں ڈالا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے تو وہ تو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، اور ظاہر بات ہے انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی نہ انجیل پڑھی ہوئی تھی، لیکن اہل کتاب کے ہاں آپ کے دونوں نام، احمد بھی، احمد کا ذکر تو بہت آتا ہے، اور محمد بھی، یہ مطلب پہلے سے ایک طرح سے طے شدہ سا تھا۔ اچھا، آپ کی وہ سب سے پہلے دودھ جو ہے وہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا ثویبہ، تو ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے سب سے پہلے۔ اچھا، انہی ثویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اور انہی ثویبہ نے آپ کے ایک اور کزن تھے آپ کے، ان کا نام ہے ابو سلمہ کہلاتے ہیں، ان کی اہلیہ ام سلمہ تھیں، جو ان کی وفات کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المؤمنین بنی، اور امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ ابو سلمہ جو ہیں، جو آپ کے فرسٹ کزن تھے، یہ بھی جو ہیں پیدا ہوئے، انہوں نے بھی انہی ثویبہ صاحبہ کا دودھ پیا۔ یہ تین آپس میں رضائی بھائی بھی ہو گئے اس وجہ سے۔ اچھا، یہ تو اللہ جل شانہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس زمانے میں عرب قبائل میں ایک رواج تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پلنے کے لیے کہیں، یا اپنے بچوں کو پرورش کے لیے۔ جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو بھیجا جاتا تھا کہ مختلف دیہاتوں کی عورتیں آتی تھیں اور وہ آ کر ان بچوں کو لے جایا کرتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش ایک دیہات میں ہوئی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے ایک نام ضرور سنا ہوا ہوگا، اور وہ نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، اور رضائی ماں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سگی ماں ہو، حتیٰ کہ جو رشتے حرام ہونے کا، یعنی جس طرح انسان اپنی سگی پھپھی سے، اپنی سگی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا، انسان جو ہے وہ اپنی سگی پھپھی سے شادی نہیں کر سکتا، انسان اپنی بہن سے نہیں کر سکتا، ایسے ہی ایک انسان جو دودھ پینے کے حوالے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رضاعی رشتہ۔ رضاعی، اس دودھ پینے کے عمل کو عربی میں رضاعت کہتے ہیں۔ تو جو دودھ پلائے، سگی ماں نہ ہو لیکن دودھ پلائے، اس کو رضاعی ماں کہتے ہیں، اور اس ماں سے جو بچے پیدا ہوتے، اور بچے جو اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، وہ رضاعی بہن اور رضاعی بھائی کہلاتے ہیں۔ یہ سب محرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی، جس طرح سگی بہن سے نہیں ہو سکتی، رضاعی بہن سے بھی نہیں ہو سکتی، سگی خالہ سے نہیں ہو سکتی، رضاعی خالہ سے بھی نہیں ہو سکتی، سگی پھپھی سے نہیں ہو سکتی، رضاعی پھپھی سے بھی نہیں ہو سکتی، سگی بھانجی بھتیجی سے نہیں ہو سکتی، رضاعی بھانجی بھتیجی سے بھی نہیں ہو۔ جو رشتے سگے رشتوں میں جہاں محرم بن جاتا ہے انسان، ایسے ہی دودھ پینے کے رشتوں سے بھی انسان محرم بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام سنا ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملے، اتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھ میں کیسے آئی، کیسے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ملی، یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے، اور سیرت کی کتابوں میں سب میں اس کا ذکر بڑی طوالت کے ساتھ آتا ہے، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ ہوا یوں کہ یہ ایک قبیلہ ہے بنو سعد کے نام سے، اور یہ طائف کے قریب رہتے تھے۔ آج بھی ان کے کھنڈرات، اگر آپ کبھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں سے آپ طائف چلے جائیں، تو اس قبیلے کے آپ کو وہ مکانات نظر آئیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے۔
تو یہ اس قبیلے کی عورتیں وہ آتی تھی مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں آ کر وہ عورتیں پھیل جاتی تھیں، مختلف گھروں میں جاتی تھیں. جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے ان کی مائیں ان کو دے دیتی تھیں عورتوں کو کہ 2 سال کے لیے لے جائیں، 2.5 سال کے لیے لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں اور ان کو جو ہے اچھی زبان سکھائیں، اچھی عربی سکھائیں، اور ان دیہات میں پلیں گے تو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ ان کی نشو نما ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہ واپس کر جاتی تھی ان بچوں کو، اور 2-2.5 سال اپنے پاس رکھنے کا ان کو کوئی معاوضہ دے دیا جاتا تھا، اس کا ان کو پے کر دیا جاتا تھا. تو یہ ساری کچھ خواتین نکلیں طائف سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے، اور جب یہ نکلیں تو ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ خود یہ قصہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ سال بڑا سخت سال تھا، اور اس سال ایسا ہوا کہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں خشک سالی، یعنی بارش نہیں ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فرماتی تھیں کہ ہمارے کھیت بالکل چراگاہیں ہماری خشک ہو گئیں، ہمارے جانوروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، ہمارے جانور اتنے سوکھ گئے کہ ان کے اندر دودھ سوکھ گیا، اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئے، اور ایک قحط کا سا سما تھا. تو فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نکلی، اور میرے پاس ایک بہت ہی ایک سواری کے لیے ایک گدی تھی، اور وہ اتنی مریل تھی کہ چلتی نہیں تھی صحیح طرح. اور ہمارے گھر میں ایک اونٹنی تھی، اس کے میرے شوہر کوشش کرتے تھے کہ اس میں سے دودھ نکلے، اس میں سے دودھ نہ ہونے کے برابر نکلتا تھا. ان کا ایک بیٹا تھا، اور کہتی ہیں کہ اس بیٹے کو بھی دودھ نہیں ملتا تھا، نہ اونٹنی میں دودھ تھا، نہ ماں میں دودھ تھا کہ وہ دودھ پلا سکے. اب کمزوری کی وجہ سے ان کا اپنا دودھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بچہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اور غربت تھی، قحط سالی تھی. تو میں بھی ان عورتوں کے ساتھ نکلی مکہ کے، جا کر کوئی بچہ لے آؤں گی اپنے پاس، اس کو پالوں گی 1-2 سال، اور پھر جب اس کو واپس کروں گی تو اس کی ماں مجھے کچھ پے کر دے گی، کچھ پیسے دے دے گی. تو کہتی میں جب چلی تو میری چونکہ وہ سواری جو میری گدھی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ چلتی نہیں تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی. ساری عورتیں آگے نکل جاتی تھی میری گدھی کے لیے، ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا میرا. تو بہت تنگ ہوتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم کیسی کمزور تمہاری سواری ہے. تو میں کہتی کیا کروں، بیچاری کو کھانا نہیں ملا تو اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں. کہتی ہم لوگ مکہ پہنچے، اور مکہ سے ہم نے جا کر اپنے خیمے لگا دیے مکہ کے پاس، اور ساری عورتیں نکلیں اور گئیں ان گھروں میں جہاں پتہ کرتی نہیں کہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، کہاں بچے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ عورتیں حضرت آمنہ کے پاس بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہوئے تھے. آ کر پوچھتی تھی حضرت آمنہ سے، تو حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ ہاں یہ بچہ ہے، لیکن اس کے والد نہیں ہیں، یتیم ہے بچہ. جب یہ سنتی تھی نا عورتیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو وہ خاموشی سے گھر سے نکل جاتی تھی اور بچہ نہیں لیتی تھی. کیوں؟ وہ یہ سوچتی تھی کہ جب یہ بچہ یتیم ہے تو اس کو تم 2 سال پال کر جب واپس لائیں گی تو اس کی ہمیں پے کون کرے گا. ان کی ماں کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے، عورتوں کے پاس تو نہیں ہوتے اتنے، باپ اس کا ہے نہیں، دادا پتہ نہیں پیسے دے گا نہیں دے گا، اس کے تو بہت سارے پوتے پوتیاں ہوں گی. تو جس بچے کا باپ ہو تو ان کو ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں باپ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے پے کرے گا. تو کہتی ہیں کہ نکل آتی تھی. حضرت آمنہ بھی گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی گئیں، حضرت آمنہ سے ملی. ان کو بھی جب پتہ چلا کہ وہ بچہ یتیم ہے تو یہ بھی نکل آئیں. اچھا شام ہوئی نا تو ساری عورتیں جتنی آئی تھیں سب کو بچے مل گئے تھے. وہ شام کو اپنی خیمہ بستی جنہوں نے جا کے مکہ سے باہر لگائی تھی وہاں ساری آ گئیں. ایک دوسرے سے حال احوال ہوا، پتہ چلا سب کو بچے مل گئے. حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں ملا، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ یہ خود بہت کمزور ہو گئی تھی، تو ان کو دیکھ کر شاید کسی ماں نے بچہ نہیں دیا. تو ان کو بھی خیال آیا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی. تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہنے لگیں کہ وہ آمنہ کے ہاں جو ہے وہ عبد المطلب کی جو بہو ہیں آمنہ، ان کا بچہ پیدا ہوا تھا، میں تو نہیں لیا کیونکہ بچے کا باپ نہیں تھا، نہیں ہے. تو کیا میں جا کر خالی ہاتھ جانے سے بہتر نہیں کہ اسی بچے کو لے آؤں. چلو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے، لیکن آپ کو ایک عام یتیم کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو ان کو ابھی پتہ چلے گا جب ان کے گھر آئیں گے یہ. تو فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حلیمہ تم لے آؤ ان کو، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے گا ہمیں. کہتی میں گئی، میں نے بی بی آمنہ سے بات کی، میں کہا ٹھیک ہے جی آپ دے دیں ہمیں. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں دے دیا. میں لے آئی رات کو ان کو اپنی خیمہ بستی میں. کہتی ہیں جیسے ہی میں لے کر آئی تو میری گود میں یہ آئے تو بس چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں. کہتی ہیں سب سے پہلے تو
میرے شوہر گئے اس اونٹنی کو دوہنے کے لیے، جس کو ہم جتنا بھی دوہتے تھے تو اس میں سے دودھ نہیں نکلتا تھا. تو میرے شوہر گئے اور جا کر دیکھا تو اس اونٹنی کے تھن دودھ سے اس طرح لبالب بھرے ہوئے جیسے کوئی بالٹی ہوتی. کہتے ہیں اتنا بڑا برتن دودھ کا بھر کر لے آئے. اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جس کو ماں دودھ پلاتی تھی، کہتی چونکہ ماں کا بھی دودھ سوکھ گیا تھا، تو کہتی ہیں جب میرے اچانک اللہ جل شانہ نے مجھے بھی دودھ کی جیسے کوئی چشمہ جاری ہو جاتا ہے. کہتی میں نے محمد کو بھی پلایا، چھوٹے سے بچے کو بھی، اور اس سے پہلے میرے اپنے بیٹے نے بھی پیا، اور دونوں بچوں نے سیر ہو کر پیا، اور پہلی دفعہ میرا بچہ سکون کی نیند سویا کہ اس کا پیٹ بھر گیا تھا، اس کو دودھ مل گیا تھا. اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب اتنا دودھ اونٹنی کا لے کر آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ حلیمہ ایسے لگتا ہے کہ تم کوئی بہت ہی نیک روح لے کر آئی ہو، بہت ہی تم کوئی سعادت والا بچہ لے کر آئی ہو. اس بچے کے تو آتے ہی حالات ہی بدل گئے، ابھی تو یعنی پہلا دن ہے بچے کا اس گھر کے اندر. تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں بڑی خوش ہوئی، ہم چل پڑے. کہتی ہیں جب ہم چل پڑے میں اپنی اسی گدھی پر سوار ہو گئی جس پر میں آئی تھی وہاں سے. کہتے ہیں اور یہ بچہ میری گود میں گدھی پر بیٹھی تو میری گدھی اتنا تیز جا رہی ہے کہ سارے قافلے کو کراس کر کے آگے نکل جاتی. میری سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ حلیمہ تم نے سواری بدل لی مکہ میں کیا؟ تم تو جب آ رہی تھی تمہاری سواری نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا ہم سب کو. تو میں کہا نہیں، میری سواری تو وہی ہے. تو سواری تو نہیں بدلی تھی نا، لیکن سوار بدل گیا تھا. سواری پر جو بیٹھے تھے وہ تو آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا برکتیں ان کو عطا فرمائی ہوئی تھیں. تو ان کے بیٹھنے سے تو حالات ہی سارے بدل گئے تھے. اچھا حلیمہ ان کو لے کر آئیں تو اب گھر کے اندر برکتیں، ہر چیز چینج، ہر چیز بدل رہی ہے. اچھا وہ خشک سالی تھی نا، میرے خشک سالی کہتے ہیں کہ کوئی سبزہ نہیں تھا، جانوروں کو کھلانے پلانے کا مسئلہ تھا. تو کہتی ہیں کہ میرے بچے، حضرت حلیمہ کے بچے اپنی بکریاں لے کر جاتے تھے چرانے کے لیے. تو کہتی ہیں کہ وہ خشک سالی تھی، باقی لوگوں کے بچے بھی اپنی بکریاں لے کے جاتے تھے. تو وہاں کہتی ہیں سب کی بکریاں خالی پیٹ جاتی تھیں، خالی پیٹ آتی تھیں. میری بکریاں، میرے جانور وغیرہ جو بھی جاتے تھے وہ کہتی ہیں ایسے بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ آتے تھے. باقیوں کے جانوروں کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو وہ لوگ جو اپنے بچے بھیجتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ حلیمہ کے بچے اتنے بھرے پیٹوں کے ساتھ جانور لا رہے ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں تو خالی جانور لاتے ہیں پیٹوں کے ساتھ، ان کے یوں کمر کے ساتھ پیٹ ملے ہوئے. تو اپنے بچوں کو بہت ناراض ہوتے تھے، کہتے تم لوگ کیسے جانور چراتے ہو؟ بچے کہتے تھے کہ جی کہاں چرائیں، گھاس نہیں ہے تو کیا کریں. کہتے ہیں حلیمہ کے جانور جو اتنے بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ آتے ہیں وہیں چرایا کرو جہاں پر حلیمہ کے بچے اپنے جانور چلاتے ہیں. ان کے جانوروں کے پیٹ بھرے ہوئے، ہمارے جانوروں کے پیٹ، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہیں ایک ہی جگہ چراتے ہیں سارے. یہ تو برکت ہے اس ننھی سی جان کی، اس در یتیم کی جو حلیمہ کے گھر میں آیا ہے. حلیمہ کی تو نصیب کا کیا کہنا، حلیمہ کی تو قسمت کا کیا کہنا. اس کے گھر میں کیا چیز، کون سا چاند ہے جو اس کے گھر میں اتر گیا ہے، تو پتہ ہی نہیں تھا ابھی کسی کو. تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہوتا رہا، اور یہ حلیمہ دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سارا کچھ جو چینج ہوا ہے نا، یہ برکتیں اس ننھی سی جان کی ہیں جو میری گود میں، جس کا باپ نہیں ہے، جس کو یتیم سمجھ کر عورتیں چھوڑ آئی تھیں. تو وہ ٹائم پورا ہو گیا اسی طریقے کے ساتھ جتنا وقت رکھا جاتا ہے بچے کو، 2 سال 2.5 سال. اب ان کے ساتھ اور بچے بھی آئے تھے نا، وہی اسی قبیلے کی اور عورتوں کے پاس مکہ کے اور بچے تھے. سب نے کہا چلو بھائی چلیں بچے واپس کرائیں. حلیمہ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اتنا بابرکت بچہ واپس کراؤں، یہ میرے سارے گھر میں اس کی برکتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے جانے کے بعد پھر ہمارے وہی پرانے حالات واپس آ جائیں. تو حلیمہ نے جانا تو تھا ظاہر ہے، کیونکہ آمنہ انتظار میں تھی. باقی عورتوں کے بچے آ جانے تو ان کے نہ آتے تو بڑا مسئلہ ہوتا. تو باقی عورتیں تیار ہو گئیں، انہوں نے سواری ہماری بیٹھ، حلیمہ بھی بیٹھ گئی. تو وہاں جا کر حلیمہ نے جا کر، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو کسی طرح بچے کو واپس لانا چاہ رہی تھی. تو گئیں تو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی وبا بھی آئی ہوئی ہے، جیسے آج کل یہ کرونا کا نام ہم سن رہے ہیں، کرونا آیا ہوا ہے کہتے ہیں. تو کوئی وبا آئی ہوئی تھی اس طرح کی. تو حضرت حلیمہ نے جا کر کہا بی بی آمنہ سے کہ بچہ تو میں لے آئی ہوں، باقی لوگوں کے بچے بھی آ گئے، میرا آپ کو ایک مشورہ ہے. مشورہ میرا یہ ہے کہ کچھ وبا بھی آئی ہوئی ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا پل گیا ہے بچہ، کتنا صحت مند ہے ماشاءاللہ، کیسا پیارا ہے. تو اگر آپ اس کو مجھے 1-2 سال کے لیے اور دے دیں
تو میں اس کو مزید اچھا پال دوں گی اور مزید اچھا، اور دوسرا یہ مکہ کی وبا سے بھی میں بھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بی بی آمنہ کا تو ایک ہی بچہ تھا، ان کو تو ظاہر بات ہے کہ بڑا خیال تھا، انہوں نے سوچا بات تو یہ صحیح کرتی ہیں، تو انہوں نے دے دیا انہی کو واپس، کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو وہ لے آئیں۔ اب جب واپس لے آئیں تو ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے سے حلیمہ اتنی ڈر گئیں کہ بس اس واقعے کے بعد بچہ واپس جا کے حضرت آمنہ کو، بی بی آمنہ کو پکڑا دیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تو چلنے پھرنے جتنے ہو گئے تھے، واپس لانے کے بھی کچھ وقت گزر گیا تھا، 1.5 سال 2 سال گزر گئے تھے، بعض کہتے ہیں زیادہ گزر گئے تھے۔ اب حضور چلنے پھرنے والے ہو گئے تھے، تو جب ان کے یہ رضائی بہن بھائی بی بی حلیمہ کے بچے جاتے تھے جانور چرانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جاتے تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے سے 4-5 سال کے بچے تھے، تو وہ گئے ہوئے تھے ساتھ، تو اچانک بی بی حلیمہ کے بچے گھر میں داخل ہوئے بھاگتے ہوئے خوفزدہ، اور اپنی ماں سے کہا، بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں وہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ آپ سوچیں ذرا بی بی حلیمہ پر کیا گزری ہوگی کہ میں ان کی ماں کو کیا کہوں گی۔ یہ سن کر یہ کہتی میں اور میرے شوہر دوڑے، کہاں؟ پوچھا کس جگہ؟ کہا وہ فلانی پہاڑ پر، فلانی جہاں بکریاں چرا رہے تھے وہاں۔ تو وہ وہاں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ان کو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے، اور آپ کے چہرے پر بھی ایسے اثرات تھے جیسے کوئی خوف کے، یا کوئی بندہ جیسے کسی حادثے سے گزرا ہوتا ہے۔ تو رنگ اترا ہوا تھا آپ کا۔ تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جبرائیل امین آپ کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور سینہ مبارک نکال کر اس کے بعد ایک تشت میں وہ زمزم کا پانی ساتھ لے کر آئے تھے، ایک تھال میں، اس سے آپ کا سینہ مبارک قلب دل نکالا، اور وہ اس تشت کے پانی میں اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر واپس رکھ دیا دل سینے میں، اور اس جگہ پر یوں ہاتھ پھیرا تو وہ سل گیا۔ تو یہ منظر، یہ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، سینے کے اندر دل ہوتا ہے، یہ سارا سینہ انسان کا نا، اس میں دل ہوتا ہے یہاں پر، اور کیا کہتے ہیں اس کو، شق کہتے ہیں چیرنے کو، پھاڑنے کو۔ تو چیر کر آپ کا دل نکالا۔ یہ آپ کے ساتھ 4 دفعہ ہوا زندگی میں، یہ پہلی دفعہ تھی، اس کے بعد 3 دفعہ اور ہوا، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس سے آپ تھوڑے ڈر بھی گئے، بچے تو ڈر، انہوں نے تو شاید، یہ بچوں نے تو منظر دیکھ لیا کہ انہوں نے آیا لٹایا اور دل چیر دیا، وہ تو اسی انہوں نے کہا کہ قتل ہو گئے۔ تو اس سے بی بی حلیمہ ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، حادثہ ہو گیا، شکر ہے اللہ نے بچہ بچا لیا، دوبارہ نہ ہو جائے کہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ لے گئیں ان کو واپس مکہ، اور جا کے حوالے کر دیا اپنی ماں کے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے، آپ کی عمر 4 سال یا 5 سال ہے۔ اچھا، اب آپ اپنی والدہ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ کی عمر 6 سال ہو جاتی ہے۔ ایک دن آپ کی والدہ کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے والد کی قبر جو مدینہ کے پاس تھی، کہ وہاں جا کر وہ ان کی قبر پر جائیں۔ اس زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کا نام تو اب ہم نہیں لیں گے ابھی، کیونکہ یثرب کہتے تھے، یثرب۔ تو یثرب کے پاس تھی، تو وہ اپنے ساتھ ایک ان کی لونڈی تھی، ان لونڈی کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کا نام تھا ام ایمن، اور یہ حبشہ کی تھیں، افریقہ کی تھیں، اور جیسے افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں سیاہ فام، ایسی تھی۔ تو یہ ساتھ تھیں، اور دادا ساتھ تھے، اور حضرت آمنہ ساتھ تھی۔ تو یہ چلی گئیں وہاں، تو وہاں جا کر 1 مہینہ تقریباً وہاں پر رہیں، اور اپنے شوہر کی قبر پہ بھی جاتی رہیں۔ جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں، یثرب سے وہ نکلیں مکہ کے لیے، تو
تو ایک مقام آتا ہے رستے میں، قریب ہے، مدینہ سے زیادہ دور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ابوا، اب بھی اس کا یہی نام ہے ابوا۔ وہاں پہنچ کر اب بیمار ہو گئی بی بی آمنہ، اور بیمار ہو کر وہاں فوت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی نہیں تھے، اور والدہ فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ ان کو ہم نے وہیں دفن کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں پر پیدل سفر تھا، مکہ تو نہیں لا سکتے تھے، تو ہفتہ 10 دن لگتے تھے سفر میں، 12 دن 14 دن۔ تو ام ایمن کہتی ہیں کہ ہم نے وہاں دفن کر دیا، اور جب ہم حضور کو لے کر میں چلنے لگی تو حضور میرا ہاتھ چھڑا لیتے تھے اور جا کر اپنی ماں کی قبر کے اوپر گر جاتے تھے۔ حضور جیسے یہ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں تھا، اپنی ماں کو یہاں چھوڑ کر اکیلا چھوڑ کر یہاں سے جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو آپ روتے تھے۔ ام ایمن نے بہرحال وہ روتے دھوتے بچے کو کھینچ کر اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور لے آئیں مکہ۔ دادا ساتھ تھے۔ دادا بیچارے کا تو جس طرح دل ہی پھٹ گیا، پہلے بچے کا والد فوت ہو گیا پیدائش سے پہلے، پھر ماں فوت ہو گئی، اب یہ بچہ دادا کے حوالے ہو گیا۔ دادا حالانکہ دادا کے 10-11 بچے اپنے بھی تھے، اور ان 10-11 بچوں میں سے ہر ایک کے بچے بھی تھے آگے، تو ان کی بہت بڑی فیملی تھی، لیکن وہ سارے ایک طرف، 10 کے 10 بیٹے ایک طرف، اور ان کے درجنوں بچے ایک طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ ان سے ان کا دادا کو بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ دادا اپنے قبیلے کے بڑے تھے، سردار تھے، قریش میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑا رسپیکٹ ان کا کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے نا تو ان کے لیے ایک چادر بچھائی جاتی تھی، ایک نشست بنائی جاتی تھی، وہ اکیلے اس پہ بیٹھتے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا ادب کی وجہ سے۔ بیٹے ان کے 10 کے 10 بیٹے یوں سامنے بیٹھتے تھے، اور پھر ان کے پوتے بیٹھتے تھے اگلی لائن میں، اس کے بعد اور قریش کے بڑے بیٹھتے تھے، یہ یوں بیچ میں خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ یوں بیٹھے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7-8 سال ہوتی تھی، تو وہ چلتے ہوئے آتے تھے اور سیدھے آ کر دادا کے ساتھ اس چارپائی پر، وہ اس چادر پہ یا قالین کہہ لیں اس زمانے کا، اس پہ چڑھ کے آ کے دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، دادا کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے چچا تو وہاں، تو ان کے تو بڑے بڑے چچا بھی نہیں بیٹھتے تھے، تایا بھی نہیں بیٹھتے تھے وہاں، صرف چچا نہیں تایا بھی تھے، ان کے تایا بھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ ان کے چچا آرام سے ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو اتار دیں یہاں سے، یہ تو صرف عبد المطلب کی جگہ ہے۔ تو وہ عبد المطلب منع کرتے، کہتے چھوڑ دو میرے اس پوتے کو، اس کو میرے ساتھ بیٹھنے دو، اس کو میرے پاس، صرف آپ اور آپ کے دادا یہ بیٹھے ہوتے تھے، چچا تایا سارے نیچے اتر کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو خوب ان کے ساتھ محبت، اور اپنے دادا نے سنبھالا ہوا تھا۔ آپ کی عمر صرف 8 سال اور 2 مہینے ہوئی، یعنی ابھی آپ نے صرف ماں کے بعد دادا کے ساتھ 2 سال گزارے کہ دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جاتے ہوئے آپ کے چچاؤں میں سے، آپ کے دادا کی بہت ساری شادیاں تھیں، 6 شادیاں انہوں نے کی تھی مختلف وقتوں میں، تو جو ان کی حضرت عبداللہ کے جو سگے بھائی تھے، ان کو بڑے بھی تھے، خاندان کے بڑے معزز بھی تھے، اور ان کو حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی تعلق تھا، اور وہ مطلب بڑے اس بات کے قابل تھے کہ وہ اپنے والد کے جانشین بنے، جانشین بھی وہی بنے۔ ان کا نام تھا ابو طالب کہلاتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے والد بھی تھے، حضرت جعفر کے والد بھی تھے، حضرت عقیل کے والد بھی تھے، ان کے 3 بیٹے مسلمان ہوئے، اور طالب جن کے نام سے ان کا نام ہے، جن کے نام کنیت جس کو کہتے ہیں، یہ پہلے بیٹے تھے، یہ مسلمان نہیں ہو سکے تھے، تو ان کے حوالے کر دیا انہوں نے ان کو جناب ابو طالب کی۔ اور ابو طالب نے پھر بڑا خیال رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بڑا ان کو پیار سے رکھا، اور بڑا ان کا ساتھ دیا۔ اور اب جب ہم آگے سیرت پڑھیں گے تو آپ ہر جگہ حضرت ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ آپ پڑھیں گے، حیران ہوں گے، واقعات سنیں گے۔ تو آپ اس کے بعد ابو طالب کے پاس آ گئے، آپ کی عمر بڑھتی رہی۔ اچھا، جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ آپ نے ایک سفر کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ، اور اس سفر میں شام کی طرف ان کے چچا جا رہے تھے شام، تو آپ کو ساتھ لے گئے تھے، ساتھ رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی، 8 سال 2 مہینے میں والد کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس سفر میں کیا ہوا وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا، اور اس سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ سنیں ہمارے ساتھی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔
پیارے بچوں، آج کا لیکچر آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور جو واقعات اور جو سوالات میں نے سٹارٹ میں ہائی لائٹ کیے تھے ان کے تفصیلات اور ان کے جوابات یقیناً آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اس آج کے لیکچر میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی، ان کی پیدائش اور یہ سارے واقعات تفصیلات کے ساتھ سنے۔ کیسے اگر ہم غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی پر، تو کیسے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ یتیم تھے، یعنی آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال کر چکے تھے، اور پھر رضاعت کے لیے آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور پھر آپ کی عمر جب 8 برس کی ہوئی، یعنی جب آپ صرف 8 سال کے تھے، تو آپ کے واحد کفیل آپ کے دادا بھی انتقال فرما گئے، اور اپنے اس دنیا سے رخصتی سے پہلے انہوں نے آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا، جو کہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ابو طالب، ان کی ذمہ داری میں آپ کو دے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کیسے سہارے ٹوٹتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسے یتیم پیدا ہوئے، پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر جب دادا تھے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر وہ چچا کی کفالت میں آ گئے۔ تو کتنی مشکل حالات میں انہوں نے نشو و نما پائی، کتنی مشکل حالات انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں دیکھے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، تو کتنی مشکل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور پھر اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، اپنی زندگیوں پر دیکھیں، تو پیارے بچوں کتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سہولت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہر قسم کی فیسلٹی ہمارے بڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائی ہوئی ہے۔ بچوں، آپ کے بڑے بہن بھائی کتنے محبت کرنے والے، آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس ہر قسم کا خیال آپ کا رکھ رہے ہیں۔ جو خواہش، جو چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، جو منہ سے آپ نکالتے ہیں، وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو کتنا سہولت کے ساتھ، کتنا فیسلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مشکور ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور شکر کیسے ادا کریں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ بڑے بہن بھائیوں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ اساتذہ کی صورت میں ہیں، چاہے وہ پیرنٹس کی صورت میں ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا کہا مانیں، دل سے ان کے لیے دعا کریں، ان کی اطاعت کریں، بالخصوص اپنے پیرنٹس کی ہر بات مانیں۔ یہی ان کے لیے آپ کا شکر ہے کہ آپ شکر کیسے ادا کریں گے، ایک تو زبان کے ساتھ بھی، اور ایک ان کے لیے آپ ہر وقت دعا کریں گے، پورے رمضان میں ان کے لیے دعا کریں گے، اور ہمیشہ جب نماز پڑھیں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے، اساتذہ کے لیے دعا کریں۔ یہ ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مشکور ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ ایکشن کیسے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی، اپنے اساتذہ کا کہا مانیں، ان کی ہر وقت اطاعت کریں۔ تو یہ آج کا سبق آپ نے، آج کے جتنے بھی واقعات سے یہ لیسن آپ نے لے لیا کہ ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور بچوں، کبھی بھی زندگی میں کبھی مشکل حالات آئیں، کبھی کوئی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے، تو ذہن میں آپ نے سیرت کو لے کے آنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مشکل حالات آئے، کتنی کٹھن زندگی آپ نے گزاری، کیسے ابتدائی دور سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب ہم سیرت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، ان مشکلات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو پھر پریشانی کو جھیلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی کبھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے، تو ہم نے فوراً اس کو ریلیٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پر ریئیکٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ تو ہمارے لیے اس دور سے گزرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا بچوں، آج کی جو لیکچر ہے اس میں چند نام جو ہیں وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، جو کہ بکثرت آج کے لیکچر میں استعمال کیے گئے، میں نے بھی استعمال کیے اور استاد جی نے بھی استعمال کیے۔ تو ان میں سے جو 5 نام ہیں، جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ایمن جو حضرت آمنہ کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا تھا وہ لونڈی ہیں۔ تو یہ 5 نام آج آپ کا ٹاسک ہے کہ
کہ یہ نام آپ کو زبانی ود ریلیشنز کے نام کے ساتھ ان کا ریلیشن پتہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت عبداللہ ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں، اگر ام ایمن ہے تو اس کا تعلق کیا ہے، عبد المطلب کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. تو ریلیشنز کے ساتھ یہ 5 نام آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں. تو یہ آج چھوٹا سا ٹاسک ہے آج کے لیکچر کا آپ کا، اور نیکسٹ لیکچر سے پہلے تک انشاءاللہ یہ 5 نام آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور آنے سے پہلے، اور ود ریلیشنز کہ ہر نام کا ہر بندے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم.